یاد رکھ لیں کہ قربانی جو ہے اس میں صاحب نصاب دیکھا جاتا ہے۔ گھر میں جتنے لوگ صاحب نصاب ہیں سب کے اوپر قربانی واجب ہے۔ مثال کے طور پہ بیوی ہے، اس کے پاس سونا موجود ہے، وہ زکوٰۃ دیتی ہے، وہ بھی قربانی کرے گی۔ خاوند ہے، وہ بھی صاحب نصاب ہے، وہ بھی قربانی کرے گا۔ بیٹا ہے، وہ بھی صاحب نصاب ہے، اس کا کاروبار ہے الگ، وہ بھی اگر جو ہے صاحب نصاب ہے وہ بھی قربانی کرے گا۔ یاد رکھنے گھر میں جتنے لوگ صاحب، ہاں اگر صاحب نصاب ہے ہی ایک ہے، یعنی باپ ہے، وہ سب کچھ اس کا ہی ہے، کسی کی ملک کچھ اور نہیں ہے، تو پھر ظاہر ہے اس کے اوپر ہی لازم ہے، واجب ہے۔ لیکن اگر باقی جو لوگ ہیں گھر کے اندر وہ بھی صاحب نصاب ہیں تو پھر سب کے اوپر جو ہے قربانی کا کرنا واجب ہے۔ بعض لوگ پتہ کیا کرتے ہیں؟ بعض لوگ ایسے کرتے ہیں کہ جی میرے والد فوت ہو گئے تھے تو میں اس کی طرف سے جو ہے وہ قربانی کر رہا، اپنی کرتے نہیں، اس کے اوپر واجب ہوتی۔ اپنی قربانی اگر اس کے اوپر واجب ہے تو اپنی قربانی کرے گا، ورنہ گنہگار ہوگا۔ ہاں اگر تو اس کے بعد دو ہیں جانور تو پھر ٹھیک ہے، ایک قربانی جو ہے وہ اپنی طرف سے دے دے، ایک اپنے والدین کی طرف سے دے دے، پوری امت محمدیہ کی طرف سے دے دے۔ لیکن اگر وہ صاحب نصاب ہے تو اپنے جانور کی وہ قربانی جو ہے وہ خود کرے گا۔ اگر ایک ہے جانور اس کے پاس، اگر دو ہیں تین ہیں تو پھر جیسے مرضی کرے، لیکن اپنی وہ جانور جو ہے وہ ذبح اپنی قربانی کرے گا اور اپنے جانور کو ذبح کرے گا۔ اگر نہیں کرے گا، صاحب نصاب ہے تو گنہگار ہوگا۔